کہ میلاد نہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اپنی زندگی میں، نہ حضرت ابو بکر صدیق نے کیا، نہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا، نہ حضرت عثمان نے کیا، نہ حضرت علی نے کیا، نہ سیدنا حسن نے کیا۔ میں اب ان کا چونکہ کوٹ کر رہا ہوں، انہوں نے امام نہیں کہا، کہتے سیدنا حسن نے کیا، نہ امام مالک نے کیا، نہ امام احمد بن حنبل نے کیا، نہ بخاری نے کیا، نہ مسلم نے کیا۔ تو یہ ایک بدعہ ہے۔ اور آگے پھر انہوں نے حدیث پڑھ دی کہ تمہیں پتہ ہے کہ بدعت کے بارے میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بدعت دلالہ کل دلالت فی النار، کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر بدعت جہنم میں لے جائے گی لوگوں کو اور جہنمی ہوں گے لوگ۔ تو مجھے کہنے لگے کہ یہ سیدھا سا بالکل مسئلہ ہے، اس کی تو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ انہوں نے مجھے مسئلہ بتا دیا، میں نے کہا جی ٹھیک۔ اب میں نے وہ بحث تو نہیں کرنی تھی ان سے، بڑے آدمی تھے وہ۔ میں نے کہا جی اچھا ایک دوسرا مسئلہ ہے، مجھے وہ بتا دیں۔ کہنے لگے وہ کیا ہے؟ میں نے کہا وہ یہ ہے مسئلہ کہ مکہ مکرمہ کے اندر تہجد کی اذان ہوتی ہے صبح حرم کعبہ میں، اور مسجد نبوی میں بھی صبح کی تہجد کی اذان ہوتی ہے۔ تو یہ جو تہجد کی اذان ہے اس کا کیا مسئلہ ہے دینا؟ پورا سال تہجد کی اذان دیں، پورا سال، ایک دن بھی مس نہ کریں۔ رمضان میں، محرم میں، ربیع الاول میں، جمادی الثانی میں، رجب میں، شعبان میں، ہر مہینے میں ہر روز پورا سال تہجد کی اذان دینا، یہ کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا کہ وہ میں ان کو زحمت تکلیف ہوگی، بجائے اس کے کہ وہ بات کریں پہلے میں یہ بات بتا دوں، عرض کر دوں ان کی خدمت میں۔ تو میں نے کہا حدیث میں تو آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صرف رمضان میں حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ جو نبی نے صحابی تھے اور وہ مؤذن تھے، وہ اذان کہتے تھے ایک، اور فوراً حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ دیتے تھے اذان اس کے بعد، اور وہ بھی رمضان میں تھی اور اس کا بھی پتہ نہیں کیا سبب تھا۔ تو یہ جو تہجد کی اذان دی جاتی ہے آپ کی موجودگی میں، دونوں حرموں میں دی جاتی ہے، اس کا ثبوت کیا ہے؟ کیا یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ تہجد کی اذان دینا؟ آپ کے زمانے میں بلال یا حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا سال یہ اذان دی ہے؟ پورا سال کی میں بات کر رہا ہوں۔ اب رمضان کا کیا مسئلہ تھا، کیوں ہوتی تھی، اس پر میں بعد میں تفصیل بیان کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ کیا کیا وہ پورا سال اذان دینا یہ حضور نے دی، حضرت ابوبکر صدیق نے دی، حضرت عمر نے دی، حضرت عثمان نے دی، حضرت علی نے دی، بخاری نے دی، مسلم نے دی۔ تو جب میں نے بھی وہ ساری ایک گردان پڑھ دی نا، میں آپ سے کیا چھپاؤں، وہ ساری میں نے باتیں کر دی۔ تو میں نے کہا یہ اذان ہوتی ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ صحابہ سے، تابعین سے، تبع تابعین سے، کس سے اس کی دلیل ہے؟ حکم رسول سے۔ قرآن میں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو رسول میرا حکم دے وہ کریں، جو نہ دے وہ نہ کریں۔ کیونکہ جب میلاد کے بارے میں ہم سے مسئلہ پوچھا جاتا ہے تو یہ آیت تلاوت کی جاتی ہے۔ تو مجھے کہنے لگے آپ اس کو ساتھ رمضان کے ساتھ کیوں مخصوص کر رہے ہیں؟ تو جو تہجد کی اذان ہوتی ہے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا مخلوق خدا کو؟ لوگ سوئے ہوتے ہیں اور ہوٹلوں کے اندر سوئے ہوتے ہیں، تو جب حرم کعبہ سے اذان دی جاتی ہے کعبۃ اللہ سے تو وہ لوگوں کے کانوں تک پہنچتی ہے، اور وہ اذان جو لوگ ہوتے ہیں وہ اٹھ جاتے ہیں اور اللہ کے گھر میں آ کر سجدہ و سجود ہوتے ہیں، قیام کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجود کرتے ہیں۔ تو وہ تو ایک اچھا کام ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ بند ہو جائے۔ میں نے کہا جی میں یہ نہیں کہتا کہ بند ہو جائے، میرا تو صرف اتنا یہ تھا، بڑی سیدھی سی بات تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق نے دی ہے کہ نہیں، حضرت عمر نے دی ہے کہ نہیں، حضرت عثمان نے دی ہے کہ نہیں، حضرت علی نے دی ہے کہ نہیں۔ تو جب میں یہ بات کر رہا تھا تو پہلے وہ جو کچھ ارشاد فرما چکے تھے میلاد کے بارے میں وہ ان کے ذہن میں تھا، تو ان کی طبیعت پر کافی بوجھ پڑ رہا تھا کہ یہ کیا ہو گیا۔ تو وہ کہنے لگے نہیں، اس کی نیت نیک ہے، اس کے فوائد بہت ہیں، کیونکہ جب اذان ہوتی ہے تو لوگ تہجد کے لیے اٹھ جاتے ہیں۔ اب میرا فرض تو یہ بنتا تھا کہ میں یہ کہتا آگے سے، لیکن میں نے کہا نہیں، یہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔
میرا فرض بنتا تھا کہ میں یہ کہتا کہ جناب علی جس طرح سے تہجد کی اذان نہ حضور نے دی نہ حکم دیا پورا سال تہجد کی اذان کا، اور نہ خلفائے راشدین نے دی، نہ بخاری نے دی، نہ مسلم نے دی، مگر آپ اس کو اس لیے دے رہے ہیں کیونکہ اس سے لوگوں کا فائدہ ہوتا ہے، دینی فائدہ۔ تو جب میلاد ہوتا ہے تو میلاد کے اندر لوگ جمع ہوتے ہیں، اور اس جب جمع لوگ ہوتے ہیں تو ذکر خدا ہوتا ہے، ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے، خدا کا ذکر ہوتا ہے، دعا ہوتی ہے، لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں پتہ چلتا ہے، حضور کی سیرت کے بارے میں پتہ چلتا ہے، غریب لوگوں کو کھانا دیا جاتا ہے، وہ غریب بھی کھاتے ہیں، عام بھی کھاتے ہیں، صدقات ہوتے ہیں۔ تو اس سے تو مخلوق خدا کا بڑا فائدہ ہوتا ہے، ان کا علم بڑھتا ہے، تو ساری باتیں ان کو، تو یہ تو سارے فائدے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوتے ہیں۔ پر میں آپ کو کیا بتاؤں، میں یہ کہہ نہیں سکا، میں نہیں کہہ سکا ان کو۔ بس جب انہوں نے کہا نا اس کا اذان کا یہ فائدہ ہوتا ہے، اگر آپ کو کبھی موقع، آپ مجھے کئی بعد میں لوگ مجھے فون کر کے کہیں گے تو نے کیوں نہیں کہا، اگر آپ کا موقع ملے تو کہہ دیں۔ بعض باتیں کہنے والی نہیں ہوتی، وہ چہرے کے آثار سے نظر آ جاتی ہیں کہ دوسرا بندہ سوچ کیا رہا ہے۔ اب یہ مسئلہ میں نے ان سے پوچھا ہے، لیکن اس مسئلے کا یہ جواب ہے۔ اب ہم یہ کہتے ہیں کہ اذان شروع ہوئی ہے بعد میں، ابھی تھوڑی دیر ہوئی ہے، لیکن جائز ہے اذان حرموں میں۔ کیوں؟ کام نیک ہے، کام اچھا ہے، کام ٹھیک ہے۔ تو جس طرح سے حرمین کے اندر اذان جائز ہے، کام ٹھیک ہے، لوگوں کا فائدہ ہوتا ہے، اسی طرح میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صورت کے اندر، اس حیت کے اندر، اس کیفیت کے اندر جو محفل بعد میں محفلیں شروع ہوئی ہیں، ان محفلوں کا لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، لوگوں کے پلے کچھ پڑتا ہے، ان کو علم ملتا ہے اور خدا کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ کیوں؟ علامہ ذہبی نے کہا ہے کہ یہ آثار حسنہ ہیں، ابن کثیر نے کہا کہ یہ آثار حسنہ ہیں، انہوں نے کہا منانے والے رحمت اللہ علیہ ہیں، حافظ ابن رجب نے کہا رحمت اللہ علیہ، اور حافظ ابن تیمیہ نے تو یہ کہا کہ یہ اجر عظیم کا سبب اور وسیلہ اور ذریعہ ہے جو یہ کام کرتے ہیں، تو پھر کیوں نہ کریں۔ اب میں نے شیخ سدائے صاحب سے جو دوسرا سوال پوچھا، اس کے پوچھنے سے پہلے میں ذرا آپ کو یہ مسئلہ سمجھا دوں کہ یہ مسئلہ کیا ہے۔ اس کے اوپر الحمدللہ بعد میں بڑا کام ہوا ہے۔ اب میں آپ کو وہ روایت بتا دوں جو بخاری کے اندر ہے، وہ یوں ہے، جو اذان ہوتی تھی اس کے اندر رمضان شریف کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، وہ یوں ہے، امام بخاری نے اس کو کتاب الصوم کے اندر بھی ذکر کیا اور دوسرے مقامات پر بھی۔ اب حضرت نافع، حضرت ابن عمر، حضرت قاسم بن محمد، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں انا بلال کان یؤذن بلیل فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلوا واشربوا حتی یؤذن ابن ام مکتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر قال القاسم ولم يكن بين اذانهما الا ان يرقيا ذا وينزل ذا۔ وہ کہتے ہیں کہ رمضان المبارک کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ رات رہے اذان دے دیا کرتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کھاتے پیتے رہا کرو یہاں تک کہ عبداللہ بن ام مکتوم اذان دے۔ وہ اس وقت اذان نہیں دیتے تھے جب تک صبح ہو نہیں جاتی تھی۔ آگے کہتے ہیں قاسم نے کہا کہ بلال رضی اللہ عنہ اور حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کی اذانوں کے درمیان کتنا فرق تھا، بین اذانہما الا ان یرقیا ذا وینزل ذا۔ وہ جو ایک جگہ تھی نا اوپر بنی ہوئی تھی جہاں وہ اذان دیتے تھے کھڑے ہو کر، اتنا فرق ہوتا تھا صرف وقت کے اندر کہ حضرت بلال اوپر کھڑے ہوتے، اذان کہتے، وہ نیچے آ جاتے، جب وہ نیچے آتے تو یہ اوپر چڑھ جاتے۔ اب وہ بڑا منارہ نہیں تھا کوئی کہ آدھا گھنٹہ لگ جاتا تھا، وہ تو 1 منٹ 2 منٹ کا کام تھا، لیکن سحری کھانے والوں کو اس وقت سے بھی فائدہ ملتا ہے، تو لہٰذا حضرت بلال نیچے آتے تو حضرت قاسم، حضرت ابن ام مکتوم اوپر چلے جاتے اور وہ دوسری اذان کہہ دیتے۔ اتنا فرق تھا سارا۔ اب اگر اس بات کو کوئی یہ کہے کہ یہ تہجد کی اذان تھی تو میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ اللہ کے بندو، اذان دی جاتی ہے کسی نماز کے وقت آنے پر، اور یہ جو اذان ہے یہ تو اس وقت ہونی چاہیے تھی، سحری بند ہونے سے گھنٹہ پہلے، 1.5 گھنٹہ پہلے ہوتی۔ کیا ہوتا پھر
کہ لوگ اٹھتے اور تہجد اذان سے پڑھتے. اب یہ تو اذان ہو رہی ہے جب تہجد کا وقت ختم ہو گیا ہے، تو ختم ہونے کے وقت بھی کوئی اذان کہی جاتی ہے. تو یہ جو استدلال شیخ نے کیا، جن کی میں بات کر رہا ہوں، یا دوسرے لوگ جو اس سے استدلال کرتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پورا سال اذان دینا سنت ہے، ان کا خیال غلط ہے. ایک تو یہ سارا سال نہیں ہوتی تھی، اور یہ صرف رمضان میں ہوتی تھی، اور اس میں بھی صرف فرق اتنا تھا، ایک جاتا اور ایک اوپر ہوتا اور نیچے آتا، اور دوسرا زا و ینزل زا، ایک نیچے اترتا اور دوسرا چڑھ جاتا، تو اس سے ہو جاتا، اس سے وہ دوسری اذان ہو جاتی. اس سے کبھی نہ کعبے کی اذان تہجد کی اس سے ثبوت ملتا ہے، نہ مدینہ منورہ کی، یا کوئی اور مسجد میں کہیں کوئی اگر دینا چاہے تو وہ تہجد کی اذان اس سے نہیں بنتی. ہم سے میلاد کی دلیلیں دن رات پوچھنے والے کبھی ہمیں تہجد کی اذان کا بھی کوئی حوالہ بتا دیں جو کعبہ میں ہوتی ہے، جو مسجد نبوی میں ہوتی ہے. اگر میلاد النبی خلفائے راشدین نے نہیں کیا اس حیت اور کیفیت میں تو اذان بھی تو نہیں تھی. تہجد کی اذان پورا سال کہاں سے ثابت ہے، کس طرح سے وہ ثابت ہے؟ اب میں اس کے بعد دوسرا آپ کو بتاتا ہوں. امام ابو الحسن بن محمد بن القطان الفاسی نے یہ لکھا ہے کتاب الاحکام کے اندر ابن قطان کے، وہ کہتے ہیں کہ جو اذان ہوتی ہے وہ فرض نماز کے لیے اذان ہوتی ہے، نفل نماز کے لیے اذان نہیں ہوتی. امام ابن عبد البر وہ کہتے ہیں کہ اجماع المسلمین علی النافل باللیل والنہار لا اذان لہ، وہ کہتے ہیں اس بات پر مسلمانوں کا اجماع ہے، کوئی دن کے نفل ہوں یا رات کے نفل کی نماز ہو، کسی نفلی نماز کے لیے اذان نہیں دی جاتی. وفی اجماع المسلمین، اس کے اوپر تو مسلمانوں کا اجماع ہے کہ نہیں اذان دی جاتی نفلی جماعت کے لیے، خواہ وہ صبح کی نماز ہو یا وہ رات کی نماز ہو. اسی طرح یہ اسی حدیث کی شرح میں امام ابن بطال نے بھی یہی لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر اجماع ہے، نفلی نمازوں کے لیے اذان نہیں ہوتی. کسی محدث نے آج تک حدیث کی کتابیں جتنی لکھی گئی ہیں کتاب الاذان کے اندر، ان جو کتاب الاذان ہے، خواہ وہ بخاری میں ہو، مسلم میں ہو، ابو داؤد میں ہو، ابن ماجہ میں ہو، نسائی میں ہو، ترمذی میں ہو، کسی کتاب میں کسی نے تہجد کی اذان یا سحری کی اذان کا باب نہیں باندھا. اور اگر یہ اس طرح سے ہوتی تو امام بخاری تو خود اس طرح سے کرتے ہیں. اب میں مسئلہ آپ کو اس لیے کلیئر کر رہا ہوں تاکہ کبھی آپ کے سامنے کوئی یہ حدیث پڑھ کے یہ کہہ نہ دے، میں ڈر رہا ہوں کہ کہیں کہہ نہ دے کوئی جو کعبے میں اذان ہوتی ہے نا، وہ تہجد کی اذان، وہ تو بخاری میں لکھا ہوا ہے، بخاری میں نہیں لکھا ہوا کہ تہجد کی اذان ہوتی تھی. وہ مسئلہ اور ہے، اور وہ میں نے حدیث آپ کو پڑھ کر بتا دی ہے. اور رہا یہ مسئلہ کہ اگر ہم سے کوئی کہے کہ یہ جو تم میلاد کرتے ہو اس کا اس نام کے ساتھ ذکر، امام ترمذی کہتے ہیں ما جاء فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذان میلاد کا باب حدیث سے، نور ٹی وی سے ہم نے دکھا دیا، جو ہم کرتے ہیں محدثین کے حال سے ہم نے بتا دیا. ارے کوئی مرد تو بنے ذرا کہ کعبے کے اندر جو تہجد کی اذان ہوتی ہے کسی باب سے تو نکال کے دکھائے، اور کسی مسجد نبوی کے اندر جو تہجد کی اذان ہوتی ہے کسی سے تو نکال کر دکھائے. کوئی جرت تو کرو، صرف ہم جواب دینے والے نہ تو رہے، کبھی پوچھنے والے بھی تو بنے نا. ہمارے نور ٹی وی کے ایک بہت بڑے محقق عالم، ان کا کبھی کبھی بیان آتا ہے، پاکستان میں تشریف رکھتے ہیں، قبلہ پیر صاحب کے بڑے وہ منظور نظر ہیں، علامہ ضمیر ساجد صاحب. انہوں نے ایک دن مجھے کہا، کہنے لگے ہماری حالت لوگوں نے، شبہ ڈالنے والوں نے یہ کر دی ہے کہ وہ ہم سے پوچھتے ہیں اس سوال کا جواب دو، اس سوال کا جواب دو، اس سوال کا جواب دو، تو ہم تو ایک دفاعی پوزیشن پہ کھڑے ہیں، بس جواب ہی دیتے جاتے ہیں، جواب ہی دیتے جاتے ہیں. کبھی ہمیں کسی سے کچھ پوچھنا بھی چاہیے نا. تو میں نے ان سے یہ کہا کہ میں نے شیخ سدیس سے یہ ایک بات پوچھی ہے، یعنی ہمیں کچھ پوچھنے کی بھی جو ہے نا وہ ہمت. اور دوسرا مسئلہ بھی میں نے ان سے پوچھا تھا، وہ بھی میں ابھی آپ یہ بات ختم کرنے کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں. کبھی ہمیں وہ کچھ پوچھنا بھی چاہیے. اچھا، اگر آپ کچھ پوچھنا ہی چاہتے ہیں واقعی تو یہ بات میں نے آپ کو بتا دی. اب آپ اللہ کا نام لیں اپنے محلے کے
اور جو قریب لوگ ہیں ان کے جو اس کے بارے میں اس طرح سے بات کریں تو ان سے ذرا اس مسئلے کو پوچھیں. اگر اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے اور توفیق یہ دے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات کرم فرمائے مکہ اور مدینہ میں حاضری ہو جائے، اور اس حاضری کے وقت اگر کبھی آپ کو موقع ملے وہاں سے کسی عالم سے پوچھنے کا، تو یہ آپ ان سے بھی ذرا پوچھیں کہ یہ مسئلہ کیا ہے، کس طرح سے یہ جو ہے نا اس کا جواب کیا ہے. تو آپ پوچھ لیا کریں، انشاءاللہ آپ کو یہ پوچھنے کے لیے میں نے آپ کو یہ بات بتا دی. میں وہ حدیث آپ کو سنانا چاہتا تھا میلاد کے کھانے کے اوپر، پھر میں اگلے پروگرام میں بتاؤں گا، مجھے وہ مل نہیں رہی. اچھا، یہ ایک مسئلہ میں نے ان سے پوچھا. اب دوسرا مسئلہ جو میں نے ان سے پوچھا بڑا سیدھا سادہ مسئلہ تھا، اور وہ بھی آپ کسی سے پوچھ سکتے ہیں. میں نے اگر پوچھا ہے تو آپ کو کیا ہے، آپ کیوں نہیں پوچھ سکتے؟ پوچھیں، یہ بھی پوچھیں اور دوسرا مسئلہ بھی پوچھیں. وہ یہ ہے، اس کے لیے مجھے کسی کتاب کے حوالے کی ضرورت نہیں ہے. جب 27 رمضان المبارک ہوتی ہے تو کعبۃ اللہ کے اندر 27 رمضان المبارک کو کعبۃ اللہ کے اندر اور مسجد نبوی شریف کے اندر بھی خصوصی ویزے جاری کیے جاتے ہیں لیلۃ القدر کے نام سے. پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں، ہم ان کے خلاف نہیں ہیں. اللہ کے گھر میں حاضری دیں، دن کو دیں، رات کو دیں، رمضان میں دیں، غیر رمضان میں دیں، ربیع الاول میں دیں. رب کے گھر میں جب اللہ توفیق دے جائیں، کعبے میں جائیں اور مناجات کریں، حضور کے پاس جائیں، درود و سلام کے عقیدت کے نظریے جب بھی جائیں. لیکن یہ جو چند سالوں سے کچھ وقت سے یہ سسٹم شروع ہوا ہے کہ صرف رمضان میں 27 رمضان کو جانا وہاں پر، اس کے لیے اسپیشل ویزے جو ہے نا وہ ایشو کرنا. اور جو خود میں نے شیخ سے پوچھا، شیخ سدیس سے میں نے کچھ کہا کہ میں نے آپ کو کئی دفعہ ٹی وی میں دیکھا ہے کہ 27 رمضان ہوتی ہے، لوگ پیچھے کھڑے ہوتے ہیں صفوں کے اندر، آپ رو رو کے گڑ گڑا کر اللہ کے حضور دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، لمبی لمبی دعائیں، گھنٹوں کی دعائیں ہوتی ہیں. اور جتنے لوگ ہوتے ہیں وہ اس کو لیلۃ القدر کی رات سمجھ رہے ہوتے ہیں اور لیلۃ القدر کی رات سمجھ کر آئے ہوتے ہیں. تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اتنے رمضان آئے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کھڑا کر کے پیچھے رو کر 27 رمضان کو، میں بات سمجھنے میں کیا کہہ رہا ہوں، 27 رمضان کو لوگوں کو کھڑے کر کے رو رو کے دعائیں کی ہوں، لوگوں نے پیچھے آمین 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 کہہ کے دعائیں کی ہوں. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اتنے لیلۃ القدر آئے؟ کیا حضور نے یہ کیا کبھی؟ چلو اس کے ایک سٹیپ نیچے آ جائیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی حکومت رہی، کم از کم 2 تو رمضان آئے، 2-3 تو آئے. حضرت ابوبکر صدیق نے کیا، رمضان میں ایسے ہی اجتماع کیا، کعبے میں کیا، مسجد نبوی میں کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا، حضرت عثمان نے یہ اجتماع کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا، حضرت امام حسن نے کیا، امام بخاری نے کیا، امام مالک نے کیا. ذرا گردان یاد کر لیں، کیا انہوں نے یہ اجتماع 27 رمضان کو لوگوں کو اکٹھا کرنا، اسپیشل ویزے دینا، آنا، پھر ان کی موجودگی میں یہ کہاں سے ثابت ہے؟ حدیث میں تو یوں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیلۃ القدر کو تلاش کرو، رمضان میں تلاش کرو، خاص کر رمضان کی آخری 10 راتیں جو ہیں ان میں طاق راتوں میں تلاش کرو. حضور نے تو یہ 27 کا اور یہ نہیں کیا. تو میں نے شیخ سے یہ سوال کیا کہ یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ کب سے شروع ہوا ہے اور یہ صحابہ تابعین نے کیا ہے؟ قرآن کی کوئی آیت، حدیث کوئی اس کے اوپر، کوئی مجھے ارشاد فرمائے. انہوں نے جو جواب دیا بڑا بہترین جواب تھا، آپ اس کو یاد کر لیں، دیا کریں لوگوں کو. یہ جواب اچھا جواب ہے، میں مطمئن ہو گیا اس جواب سے. وہ کہنے لگے بات یہ ہے، نہ یہ قرآن میں، نہ یہ حدیث میں، نہ یہ خلفائے راشدین نے کیا، نہ یہ بخاری نے کیا، نہ یہ مسلم نے کیا. صرف بات یہ ہے کہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، رمضان کے اندر قرآن نازل ہوا
اور رمضان کے اندر ان کے دل نرم ہوتے ہیں اور وہ اللہ کی بارگاہ میں کعبۃ اللہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور جب وہ 27 کو حاضر ہوتے ہیں تو اتنا بڑا اجتماع ہوتا ہے، تو بس وہاں میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ دعا کو قبول کرے، کیونکہ کام اچھا ہے مگر نہ یہ قرآن سے ثابت ہے نہ یہ حدیث سے ثابت ہے، مگر کام اچھا ہے، اس لیے میں دعا لمبی کر دیتا ہوں۔ لوگ آ جاتے ہیں، قبولیت کا وقت ہوتا ہے، خدا کے آگے دعائیں کرتے ہیں، کسی اور کے آگے تو نہیں کرتے۔ الحمدللہ۔ اب میرا یہ فرض بنتا تھا کہ میں کہتا، لیکن کہہ نہیں سکا۔ میرا فرض یہ بنتا تھا، اگر آپ کو موقع ملے تو کہہ دیں آپ، میرا یہ فرض بنتا تھا کہ جب میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہو، حضور کی محفل ہو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ نے جلسہ کیا، اللہ کا شکر کیا، حضور کے آنے کی خوشی کی، حضور کے سامنے آپ کی ولادت کے واقعات پورا شجرہ نسب بیان کیا کہ حضور کی پوری آمد کی، مگر اس حیت اور کیفیت کے ساتھ وہ جمع ہوں کہ تلاوت کریں، قرآن پڑھیں، کھانا تقسیم کریں، دعا کریں، یہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ اور سبب ہے، لوگوں کا فائدہ ہے، لوگ اکٹھے ہوئے ہیں۔ تو جس طرح سے رمضان میں لیلۃ القدر 27 کو نہیں ہوتی، مگر لوگ اکٹھے ہو جائیں تو شیخ دعا لمبی کر دیتے ہیں، کیونکہ رب کے آگے دعا ہے۔ تو یارو جب میلاد کے اندر دعا ہوتی ہے تو وہ تو رب کے آگے دعا ہوتی ہے، وہ بھی رب العالمین کے آگے دعا ہوتی ہے، وہ بھی رب کے آگے دعا ہوتی ہے، تو وہ دعا کیوں نہیں قبول؟ اس طرح سے آپ میں آپ کو یہ سجیشن بتا رہا ہوں کہ اس کے اوپر آپ کے پاس سوال کرنے کے کچھ میں آپ کو دے رہا ہوں کہ کبھی کبھی آپ صرف سوال کا جواب نہ دیں، بلکہ کبھی کبھی کسی سے کچھ پوچھ بھی لیا کریں، جو کام بعد میں شروع ہوتے ہیں۔ ایک بات۔ تیسری بات یہ مسئلہ میں نے ان سے یہ پوچھا تھا، میں نے وہ لے کر، ابھی اور بھی مسئلے ہیں، پھر کسی اور وقت سے، ابھی مجھے وہ اشارہ ہو گیا ہے، باقی انشاءاللہ پھر سے کسی وقت۔ وہ دوسرا مسئلہ یہ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ رمضان المبارک کے اندر، میرا خیال ایک دو مسئلے جو پوچھے تھے میں نے، وہ آپ کو بتا ہی دیتا ہوں جتنا وقت ہے۔ رمضان المبارک کے اندر ہر روز تراویح جماعت کے ساتھ پڑھنا، جس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نعمت البدع فرمایا ہے، یہ نعمت اچھی بدعت سمجھ کر نہیں سارا کچھ ہو رہا۔ جب آپ ہر روز جماعت کے ساتھ تراویح پڑھتے ہیں تو یہ اچھی بدعت سمجھ کر کرتے ہیں یا نہیں؟ بڑا مختصر سا سیدھا سا معصومانہ سا میرا سوال تھا، پتہ نہیں کیا بات تھی، میں نے کچھ 3-4 بار زور دیا، مگر میں ان سے نہیں نکلوا سکا یہ بات ان کی زبان سے کہ وہ یہ کہتے کہ ہر روز تراویح جماعت کے ساتھ پڑھنی یہ نعمت البدع، بدع حسنہ سمجھ کر ہم کرتے ہیں۔ وہ نہیں، وہ کہنے لگے نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن پڑھی تھی۔ تو میں پھر معصومانہ طریقے سے عرض کرتا کہ حضور نے تو 3 دن پڑھی تھی، اب سنت کیا ہوئی کہ 3 دن پڑھی جائے، ہر روز جماعت کے ساتھ پڑھنا۔ خیر جب میں ان کو یہ بات نہ منا سکا تو پھر میں نے ایک دوسرا مسئلہ پوچھ لیا، میں نے کہا اچھا عبادت تو وہ ہے نا جو اللہ اس کے رسول نے بتائی ہے، صحابہ جو ہیں تو وہ تو اس کے انٹائٹل نہیں کسی بات کو شروع کریں۔ میں ان کو جب اشارہ دیا تو ان کو بات کا پتہ چل گیا کہ قول صحابی اور فعل صحابی حجت ہوتا ہے کہ نہیں۔ قرآن کریم ختم کرنا تراویح کے اندر، اس کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا؟ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قرآن تراویح کے اندر ختم کیا؟ فرمانے لگے نہیں۔ تو میں نے کہا یہ آپ کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ تو اتنی چیزیں جو ہیں یہ ہو رہی ہیں، سارا کچھ یہ کار خیر ہیں، افعال خیر ہیں۔ انہوں نے مجھے ایک سوال پھر مجھ سے پوچھا، مجھے کہنے لگے یہ بتائیں قرآن پڑھنا کیا اس کا نام لیتے ہیں ثواب ہے کہ نہیں؟ اب میں کیا کہتا؟ میں نے عرض کیا جی بالکل قرآن پڑھنا ثواب ہے۔ وہ کہنے لگے اس کے بعد آپ کو سوال کرنے کا حق نہیں رہا، جب قرآن پڑھنا ثواب ہے تو تراویح کے اندر پڑھیں، باہر پڑھیں، کعبہ میں پڑھیں، پاکستان میں پڑھیں، انگلینڈ میں پڑھیں، جہاں قرآن پڑھیں قرآن پڑھیں، جب قرآن پڑھنا ثواب ہے۔ اب پھر میں خاموش ہو گیا، میرا دل یہ چاہتا تھا کہ میں کہوں کہ ذکر مصطفیٰ کرنا میلاد کا یہ ثواب ہے یا نہیں، قرآن میں ہے یا نہیں، حدیث میں ہے یا نہیں، ربیع الاول میں کریں، غیر ربیع الاول میں کریں، دن میں کریں، رات کو کریں، انگلینڈ میں کریں، پاکستان میں کریں، انڈونیشیا میں کریں، جہاں چاہیں کریں،
تو یہ اس کا کرنا تو جائز ہے، لہٰذا اس کے اوپر تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایک سعودی عرب کے اندر عید ہوتی ہے، یہ میں اب آخری بات کر رہا ہوں آپ سے، اس کو کہتے ہیں عید الوطنی۔ جب ہم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں نا عید میلاد النبی، تو ہم پر یہ سوال ہوتا ہے کہ عیدیں تو دو ہیں، یہ عید میلاد النبی کہاں سے نکل آئی، تیسری عید کہاں سے نکل آئی؟ اس کے اوپر اگر کسی نے پڑھنا ہو تو مفتی محمد خان قادری دامت برکاتہم العالیہ کی ایک کتاب ہے میلاد النبی کے اوپر اعتراضات کے جوابات، انہوں نے بہت علمی گفتگو کی، اور اب تو اس کا انگریزی ترجمہ بھی صوفہ فاؤنڈیشن نے، ہمارے وہ دوست ہیں مولانا علامہ عمر یاد قادری صاحب، انہوں نے برمنگم سے کسی سے ترجمہ کرا کے اس کا شائع کر دیا، کئی سال ہو گئے۔ اس کے اندر انہوں نے اس مسئلے پر بڑی بحث کی ہے کہ جمعے کے دن کو بھی عید کا دن کہا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جو جمعے پڑھنے والے صحابی تھے وہ کہتے تھے ہم حضور کے پیچھے عید پڑھنے کے لیے گئے، جمعے کے وہ عید کہتے تھے۔ نزول قرآن کے دن کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عید فرمایا، وہ ایک جو ہے نا الگ مسئلہ ہے۔ تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ یہ عید آپ نے کیوں بنا لیا؟ اب سعودی عرب کے اندر ایک دن منایا جاتا ہے، جیسے ہمارا 14 اگست ہے، ان کا 23 نومبر ہوتا ہے، اس کو وہ انڈیپینڈنٹ ڈے کہتے ہیں۔ لیکن انڈیپینڈنٹ ڈے وہ تو ہم کہہ رہے ہیں، اصل میں اس کا نام ہوتا ہے عید الوطنی۔ یہ میں صحیح مخرج سے اس کو ادا کر رہا ہوں، عید الوطنی۔ تو یہ جو عید الوطنی ہے، یعنی جس دن سعودی عرب بنا، سعودی عرب جزیرت العرب سے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام رکھا، اس سے جس دن وہ سعودی عرب بنا، اس تاریخ کو جو کنگ عبدالعزیز نے جس دن بنایا، اس دن کو منایا جاتا ہے۔ اور پیسہ کتنا خرچ کیا جاتا ہے؟ ہر شہر میں، ہر گاؤں میں، دنیا کی ہر ایمبیسی میں، پوچھے کچھ نہ، پیسہ جس کو کہتے ہیں پانی کی طرح بہایا جاتا ہے، اور اس کا نام ہوتا ہے عید الوطنی۔ ہم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وہ تھوڑا سا خرچ کرتے ہیں نا، کوئی 100 پاؤنڈ، تو ہمیں ایک قرآن شریف کی آیت سنائی جاتی ہے۔ وہ آیت یہ ہوتی ہے، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان ربہ کفورا۔ جو فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، نہ فضول خرچی کریں۔ ہم کہتے ہیں ہم تو ذرا دنیا کے لیے کرتے ہیں، ہمیں کہا جاتا نہیں، دین دنیا میں تفریق نہیں ہوتی۔ یہ تو عیسائی کرتے ہیں کہ دین اور ہے، دین اور ہے اور دنیا اور ہے، ایک ہی بات ہے۔ مسلمان تو ایک پائی بھی خرچ کرتا ہے، اگر ناجائز کرے گا تو گناہ ہوگا، اگر حق کے راستے میں کرے گا تو قرب خداوندی ملے گا۔ اب جو ملینز پاؤنڈ، ملینز ڈالر اور چھٹی اور عید الوطنی، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ اس کے اوپر کتنے فتوے آئے ہیں؟ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تو بڑے فتوے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے، یہ حکم المولد احتفال مولد النبی کتابیں آ گئی ہیں، فتوے آ گئے ہیں، لیکن عید الوطنی کے اوپر بھی کوئی فتویٰ ہونا چاہیے۔ جہاں جن لوگوں کے اندر عید الوطنی کا جذبہ ہو، وہ اس کو عید الوطنی کے نام سے کرتے ہیں، پیسے بھی خرچ کرتے ہیں، روشنائیاں بھی کرتے ہیں، گتکا بھی کھیلتے ہیں۔ کیوں؟ ان کے دل کے اندر تعظیم ہے کنگ عبدالعزیز کی۔ اگر کنگ عبدالعزیز، ملک عبدالعزیز کی تعظیم، محبت، ادب اور اس کی تاریخ کی وجہ سے اگر کوئی عید الوطنی کرے اور وہ پیسہ خرچ کرے اور وہ پیسہ ناجائز نہیں ہوگا، اگر وہ کام جائز ہے، تو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم آقا کے ادب، محبت اور تعظیم میں کریں تو وہ کس طرح سے ناجائز ہو سکتا ہے؟ تو یہ چند ایک مسائل تھے جو میں نے ان سے پوچھے تھے۔ کبھی آپ کو موقع ملے، یہ نہیں میں کہتا کہ وہاں جا کر ہی، کہیں سے بھی یہ مسئلے پوچھ لیں۔ اگر آپ سے کوئی 2-4 مسئلے پوچھے کہ جمعرات کے یہ ختم کیوں دیتے ہیں، تو آپ بھی پوچھ لیں اذان کیوں دیتے ہیں، عید الوطنی کیوں کرتے ہیں، یہ 27 کو کیوں جمع ہوتے ہیں؟ ہمارے حساب سے تو الحمدللہ 27 ہو، 29 ہو، 8 ہو، سب جائز ہے۔ کیوں؟ ہم اس کو کہتے ہیں بدع حسنہ۔ سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی نے فرمایا، حضور نے کبھی چاشت کی نماز نہیں پڑھی، پر میں پڑھتی ہوں ان کے علم کے مطابق۔ آگے وہ فرماتی ہیں کہ اگر میرے والدین بھی قبر سے زندہ ہو کر آ جائے تب بھی میں نے چھوڑوں گی۔ تو لہٰذا آج کے اس کے اندر میں نے آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک گفتگو کی، اور جو میں نے کسی عالم سے مسئلے پوچھے تھے ان کے جواب بھی میں نے آپ کو بتا دیے۔ جو میں نے کہا اللہ اسے قبول فرمائے۔ وما علیہ الا